اس مطلقہ کے ساتھ نکاح کو کرنا چاہے تو کوئی پابندی نہیں ہے. اب کیا ہوا؟ واللہ وتخشى الناس وتخفي في نفسك والله مبدي وتخشى الناس والله هو تخشى. یہ آیت میں نے رات کی جگہ بیان کی، پھر میں نے اس کا ذرا تفصیل سے مطالعہ کیا. حضرت سید محمود الوسی کہتے ہیں یہ جو بات ہے اللہ نے کہا کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے، اللہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرے. کہتے ہیں نہیں، ایسا معلوم نہیں. اللہ سے سب سے زیادہ کون ڈرنے والا ہے مخلوق میں؟ میرے آقا. نبی پاک سے بڑا کوئی اللہ سے ڈرنے والا نہیں. رسول اللہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے اور اللہ کے ساتھ کسی اور سے بھی ڈرے. رسول اللہ سے یہ بات کو تصور ہی نہیں ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ لوگوں والا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے بھی ڈرو، مجھ سے ڈرو. لوگوں سے بھی ڈرو. اور مومن کامل بھی ہوتا ہے جو لوگوں سے بھی ڈرے، اللہ سے ڈرے. ولی کامل بھی ہوتا ہے جو لوگوں سے بھی ڈرے، اللہ سے ڈرے. مبلغ کامل بھی ہوتا ہے جو لوگوں سے بھی ڈرے، اللہ سے ڈرے. اور صحابی بھی وہی ہوتا ہے جو لوگوں سے بھی ڈرے، اللہ سے ڈرے. یہ تقوی کی بات کر رہا ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے متصور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہو؟ فرمایا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ وَاللَّهُ مُبْدِيهِ. آپ اپنے دل میں یہ چھپاتے ہیں، اللہ اس کو ظاہر کرتا ہے. اور وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے اسے ڈرا جائے. تو صحیح بات ہے، اللہ سے زیادہ ڈرنے کا حق کسی کا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ بندہ کسی سے ڈرے. جب کہہ دیا لا الہ تو پھر اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا ہوا. فرمایا فلما قضى زید منها، یہ ہے وہ خوش نصیب بندہ پوری مخلوق میں یا پوری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت صحابہ جس کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا. رسول اللہ کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق جن کی صحابیت کی وہی قرآن دے رہا ہے. فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، مولا علی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس ہے، حضرت عباس ہے، جی بڑے بڑے جن کا ابو عبیدہ بن جراح ہے، سعید بن عاص ہے، اشرا مبشرہ ہے، بدری ہے. لیکن کسی کا ذکر قرآن میں نام نہیں آیا. اگر نام قرآن میں کسی صحابی کا آیا تو حضرت زید بن حارثہ کا آیا. اور یہ اعزاز کی بات ہے کیونکہ جب بھی آپ کسی صحابی کا نام لیں گے تو آپ کو ہر حرف پر 10 نیکیاں نہیں ملیں گی. اور جب آپ کہیں گے زید آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی. اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے حساب سے تو زید زال 30 نیکیاں زا کی، 20 نیکیاں زا کی، یا 20 نیکیاں یا کی، اور دال 30 نیکیاں دال کی. 70 نیکیاں آپ کو ملے گی صرف زید کا لفظ اپنی زبان پر ادا کرتے. ایک مرتبہ زید 70 نیکیاں جو مل رہی ہیں محسوس بھی کریں آپ دل میں، آپ کو محسوس ہوگا زید. نیکیوں کی جو چھاپ دل پر پڑتی ہے، نیکیوں کا جو تقوی کی روشنی پڑ کر دل پر دل روشن ہوتا ہے. زید اللہ کہتا ہے فلما قضى زید منها وطرا، جب زید نے فیصلہ کر دیا طلاق دے دی اور اس کی عدت بھی گزر گئی. قضا زید منها، جب طلاق دے دی وطرا اور عدت بھی پوری ہو گئی. زوجنا کہا، بولے یہ لفظ بولے کرتے چاہتا ہوں آپ کی زبان میں یہ لفظ زوجنا کہا. زوجنا کا نبی پاک کی 11 بیوی ہیں. کتنی بیوی ہیں؟ مومنوں کی 11 مائیں ہیں. 10 بیویوں کے ساتھ نکاح رسول اللہ کا کسی نہ کسی بندے نے پڑھایا، خطبہ کسی نہ کسی بندے نے پڑھا، حجاب و قبول کسی بندے نے کروایا، یہ رسول اللہ نے خود کیا. یہ زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جحش ام المؤمنین جن کا نکاح اللہ نے پڑھایا.
زوجناکہا، حضرت زینب جب بیٹھتی تھی نا اپنی شوہروں کے ساتھ، رسول اللہ کی باقی ازواج کے ساتھ، اس بات پر فخر کرتی تھی اور دیکھو میرا نکاح رب کائنات نے خود بڑھایا ہے، زوجناکہا۔ اب حضرت زینب کے ساتھ رسول اللہ کے نکاح پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو رسول اللہ پر اعتراض تو کرتا ہی نہیں، نکاح جس نے کیا اس پر اعتراض کرتا ہے۔ میرے پاس ایک مسئلہ ہے، مولوی صاحب نے نکاح طلاق کے ثلاثہ ہوئی، ان کا طلاق ہو گئی مجلسہ، تو اس نے جو بندہ ذرا دل کرا تھا بھابھیوں کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ انہیں ایک ہی ہوتی ہے، تو اس نے کہا آج میں کرتا ہوں، اس نے جلدی سے کی اور بندے سے نکاح کرایا اور کہا اندر سے چکر لگا دیا، وہ آئے اس کا آپ کو طلاق دے دے، طلاق دے دیا، اب دوبارہ نکاح اس پہلے شوہر سے کر دیا، کیا چلو جی حلالہ ہوگا۔ مجھ تک یہ بات پہنچی، میں نے کہا یار یہ تو بڑا ظلم ہو، اور ایک عالم کو، ایک خطیب کو، ایک داعیہ اللہ، یہ کوئی دور تو نہیں ہونی چاہیے، اس کو قرآن کے بھی پتا، قرآن کہتا ہے یا یہ نبی رکھنا فتلیقوں لعدتہن، اے نبی جب تم طلاق دینے کا ارادہ کرو تو عدت میں طلاق دو، واحصوا العدۃ، اور عدت کو شمار بھی کرو کہ 2 مہینے ہو گئے، اب 2.5 مہینے ہو گئے طلاق کو، اب 3 مہینے ہو گئے، اب عدت گزر گئی ہے، عدت کو شمار کرنے کو قرآن نے بھی سورۃ طلاق کے اندر فیصلے مارے تھے۔ عدت کا جو پروگرام نہیں بنایا، عدت کو وہ سمجھا ہی نہیں۔ میں نے حضرت صاحب کو چھوڑ دیا، بات کو بندی بھی نہیں تھی، کسی بندے سے اگر آپ کوئی کسی بندے کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے فون کر کے پوچھ لے حضرت صاحب یہ بات سنی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا ایسا ہوا، یا تو مفتی نے لگتا چاہتا مجھے صرف یہ آپ نے بتانا ہے کہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا، کہتا نہیں ہوا اللہ جو کچھ نہیں، بات میں سے میں نہیں کچھ کر سکتا، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں تجدید نکاح بھی کرو اور تجدید ایمان بھی کرو، اور جتنے بندے تم نے اس پر میں بٹھائے تھے سب کا نکاح ٹوٹ گیا، سب کو دوبارہ کلمہ پڑھاؤ، سب کو جو ہے وہ دوبارہ اس کا نکاح کرو، اور اگر تم نے نکاح خود نہ کیا یا تمہارے بندوں نے نہ کیا، سب بدکار اور زانی اللہ کے دربار میں لکھے جائیں گے، یہ تو قرآن کا ہے، میرا تو نہیں ہے۔ اس لیے کوئی بندہ بڑے بندے بڑے پنچایت کے سرپنچ اور بڑے 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 پردھان اور وہ جو بندے فیصلہ کرتے ہیں، اگر تم نے شریعت کے خلاف فیصلہ کیا، قرآن میں اس کے خلاف ہوا تو فیصلہ تم نے کیا ہے، تو سنو اگر تم نے ہوش و حواس میں جائزہ کچھ نہیں تھا، مجھے پتا سارے مسئلوں کا، تمہارا اپنا نکاح بھی گیا، تمہارا ایمان بھی گیا۔ تو کوئی بندہ اگر مسئلہ کی حرکت کرے تو جب نکاح خود رب نے دیا ہو، آپ محسوس نہیں کر رہے اس بات کو، میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نکاح رسول اللہ کے ساتھ حضرت زینب کا اللہ نے پڑھایا ہے۔ کس نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا حضرت زینب کا نکاح رسول اللہ سے، اور یہ ہے ملاج مصطفیٰ کہ جب اللہ نے رسول اللہ سے نکاح پڑھا دیا اور بتا دیا کہ میں نے نکاح پڑھایا کیوں، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ حرج نہ رہے عمروں پر، جن کو انہوں نے اپنے منہ بولنے بیٹے بنا لیا ہو ان پر کوئی حرج نہ رہے۔ اِذَا قَضَوْتُمْ وَطَرًا، جب وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دے، اور اگر وہ جو جن کو بیٹا بنایا ہے اور جو منہ بولا سسر ہے، کہتے ہیں چاچا سسر ہے، یہ ماما سسر ہے، یہ فلانا سسر ہے، تو کیا کہیں گے؟ منہ بولا سسر، منہ بولے بیٹے کا باپ۔ اگر منہ بولا سسر جو ہے اگر اس عورت سے نکاح کرنا چاہے تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، قرآن اس کو اجازت دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے یہ زمانے جاہلیت کا دستور، جس کو ختم کرنے کے لیے میں نے اپنے نبی پر یہ بوجھ ڈالا، یہ ذمہ داری اپنے نبی پر لی ہے کہ تم مجھ سے ڈال، اور میں تیری اعتراضات کا جواب جب میں رب العالمین دیتا ہوں قرآن میں، تیرا دفاع میں کرتا ہوں، تیری جان کا تحفظ میں کرتا ہوں، تو یہ فیصلہ بھی میرا ہے، اور میں تیرا نکاح عورت کے ساتھ کرتا ہوں، تاکہ قیامت تک کوئی منہ بولے بیٹے کی متعلقہ
خدا کے ساتھ جدا کرنا چاہے تو ہر جتنا رہے. سبحان اللہ کہہ دو. سبحان اللہ. قرآن کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں, شریعت مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں. رسول اللہ کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے, اتنا بڑا منصب ہے نبی کا کہ وہ شریعت کے حکم پر عمل کرتا ہے, پھر اس کا حکم اپنی امت کو دیتا ہے. خود رسول اللہ نے عمل کیا, پھر اس کو امپلیمنٹ کر کے عمل درآمد کر کے پھر اس کا حکم ایمان والوں کو دیا گیا. فرمایا وکان امر اللہ مفعولا, اور اللہ کا حکم تو نافذ ہو کے ہی رہتا ہے. سبحان اللہ. جو چاہتا ہے وہ, جو چاہتا ہی نہیں ہے, جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, جو اس کی چاہت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اگلی آیت دیکھیے آپ.